700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਲਰ ਹੋਇਆ। اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جائے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سجنوں بیلیو تو مترو، تہاڈا کی حال چال ہے؟ امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہون گے، ودیا ہون گے۔ لہندے چڑھتے پنجاب والے جناب، اسی اس وقت موجود ہیں بلوچستان ضلع گھانچر کی تحصیل ختلو وچ۔ ماشاءاللہ پیچھے بھی خوبصورت تسی ولاگ دیکھے ہوں گے، لیکن اج اسی ایک عالی شان مسجد جہدے بارے یہ کہا جا رہا ہے کہ 700 سال پرانی چکچن مسجد ہے کہ ماشاءاللہ سامنے لکڑی کی بنی ہوئی ہے، تو وہ تمہیں پوری کی پوری وزٹ کرانے ہیں۔ آؤ پھر سارے نال چلیے تمہیں پوری وزٹ کرانے ہیں تے نال یہ دکھانے ادھر سے ہاں؟ جی اتنے نام لکھا ہوا ہے، مین دروازہ ہے، اتوں انٹرس ہے، اتنے چلتے ہیں۔ اچھا جناب، بالکل انٹرس دروازہ ادھر بھی ہے، رستہ جتوں سے آئے ہیں بالکل انٹرس دروازہ ہے۔ ابھی اس آتے ہیں 700 سال پرانی مسجد انہوں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس دور کا ہی یہ صرف ایک کلر ہویا ہوا ہے، تسی دیکھ سکتے ہو پیور لکڑی کی جڑی ہے نا وہ بنائی گئی ہے۔ تے نال کیمرہ مین کو بھی پوچھتے ہیں کہ اخروٹ کی لکڑ ہے، اخروٹ کی لکڑی کی ساری بنائی گئی ہے۔ یہ چھتاں، یہ دروازے، یہ بالکونی ونڈوز وغیرہ ساری جڑیاں نا وہ چیزیں بنائی ہوئی نے۔ اتوں انٹرنیشنل لوگ اچھا تھی دیکھ سکتے ہو کہ براندے میں موجود ہے جتنے کہ تمام کام لکڑی کا کیا گیا ہے۔ اتوں انٹرنیشنل لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، سارے پاکستان تو بہت زیادہ لوگ اس اسپیشل جڑی مسجد ہے انہوں دیکھنے واسطے آتے ہیں۔ یہ خوبصورتی تھی دیکھ سکتے ہو ساری کہ یہ چھتاں وغیرہ، یہ ونڈوز، بڑے ہی خوبصورت ہے۔ اتوں انٹرسٹ مسجد بھی دکھائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگر ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو کریں جی، آپ کی مرضی ہے۔ ہم 2-3 منٹ تھوڑا سا اس مسجد کی ہسٹری آپ کو بتا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ مہمان ہمارے جامع مسجد چکچن کی زیارت کے تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام محمد زکریا ہوں، میں اس جامع مسجد چکچن کے نائب امام ہوں۔ ہم 400 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس مسجد کی امامت خطابہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ جامع مسجد چکچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حمدان کے رہنے والے تھے، وہ گورنر کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 800 سال قبل 783 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے۔ تو یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا، یہاں نیچے بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب اللہ کے ولی یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح ہم اس کو گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو 3 مرتبہ چکر ماریں۔ اس چیلنج کو وہ اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے حکم سے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے۔ وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ تو اللہ کے ولی نے اپنے شوز کو حکم دے کے آسمان کی طرف چھوڑا،
تو وہ بدھسٹ کے گال پر مارتے ہوئے پھر واپس لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی. تو اس مسجد کا نام رکھا ہے چخچن. چخچن بھارتی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رکھ نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہاں آ کے جامع مسجد چخچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. جس نے حق پر قسمیں کھائی اس کو کچھ نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ متبرک جگہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی. تو یہ سارے اسٹرکچر بھی اسی زمانے کے، یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے. تو آج کل کوئی ایسے آرکیٹیکچر، کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنایا. اس وقت میں فیسلٹیز بھی نہیں تھے، نہ اوزار بھی نہیں تھے. اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک لکڑ کی ایک مسجد تعمیر کی. تو یہ معجزہ کرامات والی مسجد ہے. اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جائے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی. تو میں اس مسجد کی امامت کی وساطت سے آپ تمام ہمارے مہمان ہیں، آپ کے لیے مختصر ایک دعا بھی کر دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ خیر الحافظ وهو الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا الخير. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله میں وہ پڑھ لے اے اللہ ان کے دل میں جو شرف کے تھا، جو تمنا ان تمناؤں کو پورا تھا. اے اللہ ان کو صحت سلامت عطا. اے اللہ ان کے بچوں کو تندرست عطا. اے اللہ ان کے بچوں کو ربی زدنی علم عطا. اے اللہ ان کے بچوں کو ربی حسن ولا یہ لکھا ہوا ہے، ایک آگے بھی لگا ہوا ہے نمبر کے اوپر بھی. وہ کیا کس بار میں لکھا ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸकी ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਲਰ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਲਰ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਨੇ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ. ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ, ਫੈਮਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਪੁਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ. ਇਹ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਔਰ ਯਕੀਨਨ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਕਿ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਛੱਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਆ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।